الرحمن الرحیم ماہ اگست 2022 کے بجلی کا بل آ گئے اور اس بل کے آنے کے بعد مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی شکایت، کوئی بھی گھبراہٹ اور کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس ماہ اگست کے بجلی کے بل کو میں اپنے ذہن پر سوار کرتا ہوں تو پھر جو بلڈ پریشر کی گولی بالفرض میں 540 ملی گرام کی لے رہا ہوں وہ مجھے 580 ملی گرام کی لینی پڑے گی، اور جو اپنے دل کی دھڑکن کو صحیح رکھنے کے لیے 2.5 ملی گرام کی ٹیبلٹ لے رہا ہوں وہ مجھے 5 ملی گرام کی ٹیبلٹ لینا پڑے گی۔ اس لیے کہ مختصر سی یہ میری کہانی ہے، آج کل یہ بجلی کا بل ہی ہمارے لیے پریشانی ہے۔ تو جس طرح بجلی کے بل کے معاملات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس وقت جو ماہ جولائی کا جو میرا بجلی کا بل آیا تھا اس میں نے ڈیٹیل یہ بتائی تھی کہ میرے جو ٹوٹل یونٹ کنزیوم ہوئے تھے وہ 236 تھے، اور اس 236 یونٹ کے حساب سے جو ہے جو ٹوٹل بل بن رہا تھا وہ بن رہا تھا 2845 روپے، اور اس میں 1100 روپے جو ہے مختلف ٹیکسز جو نارمل انداز میں ہمارے لگتے ہیں، اس نارمل انداز میں ٹیکسز لگنے کے بعد جو اماؤنٹ بن رہا تھا وہ بن رہا تھا 3715 روپے۔ یہ وہ ایکچوئل بل تھا جو مجھے ادا کرنا تھا، لیکن چونکہ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ آئل کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی قیمتوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے، تو اسی حوالے سے جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام پر جو ہے انہوں نے 2891 روپے جو ہے وہ میرے بل میں ڈال دیے، اور مجھے نہیں تمام ہی لوگوں کے بلوں پر یہ بل جو ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام پر جو ہے یہ اماؤنٹ ڈالا گیا، اور وہ جو بل جو تھا میرا جو 3715 روپے بنتا تھا وہ بن گیا 6600 روپے۔ بہرحال اچانک یہ معاملہ ہوا، پھر بھی ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے، کیونکہ بجلی ایک ایسی ضروری چیز ہے کہ جس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا، لہٰذا جیسے تیسے کر کے جو ہے وہ بجلی کا بل 6606 روپے کا ہم نے ادا کر دیا جو ہے۔ اب جو ماہ اگست کا بل آیا ہے اس میں جو میرے ٹوٹل بل جو کنزیوم ہوئے ہیں وہ ہے 223 یونٹ جو ہے، اور چونکہ مجھے معلوم ہے کہ بجلی کے ٹیرف کے اندر جو وہ رد و بدل ہوا ہے، اضافہ ہوا اس کے اندر جو ہے، تو 223 یعنی پچھلی دفعہ 236 تھے اور اب کی بار جو 223 ہے، یعنی پچھلے سے ہمارے یہ یونٹ جو ہے وہ کم ہے، اور اس کے باوجود جو ہے میرا جو بجلی کا بل آیا وہ آیا 3115، لیکن چونکہ میں نے بتایا کہ ٹیرف میں اضافہ ہوا ہے تو اسی حساب سے یہ بل بھی بڑھ گیا، اب ٹیکسز میں بھی اضافہ ہو گیا، جو پچھلی دفعہ میرا 1100 روپے کا ٹیکس لگا تھا اب وہ لگ کر 1213 روپے ہو گیا، تو جو ٹوٹل جو میرے بل کی جو اماؤنٹ بنتا ہے ماہ اگست کا وہ بنتا ہے 4391 روپے جو ہے، یہ مجھے بل ادا کرنا تھا، لیکن فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے پچھلی دفعہ جو ہے ماہ جولائی میں میرے 2891 روپے تھے، لیکن اب کے انہوں نے کیا کرا ہے، یونٹ بھی کم ہے میرے اور اس کے باوجود 3115 روپے کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام پر جو ہے ٹیکس لگا کر جو ہے ٹوٹل بل جو میرا بنا دیا وہ بنا دیا ہے 7506 روپے جو ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ بجلی بھی ہم کم خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے اندر بھی ہم پیسے دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹیرف میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، یونٹ بھی ہم کم خرچ کر رہے ہیں، ٹیکسز بھی ہمارے اضافے کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں، اور یہ مزید بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ میں اکثر پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ اپنے صارفین پر اتنا بوجھ ڈالیں گے جتنا وہ کندھے برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آخر میں اس کا رزلٹ کیا نکلے گا جو ہے، آپ کچھ بھی اس کی تعویلیں کر دیں، کچھ بھی معاملات کر دیں، جس طرح کے بجلی کے بل جو ہے جس طریقے سے اضافہ کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام پر جو یہ اماؤنٹ جو ٹیکس لیا جا رہا ہے یہ سراسر ظلم ہے۔ دیکھیں میں اس کی ایک مثال آپ کو دے سکتا ہوں کہ ماہ جون 2022 کا بل موجود ہے جس میں میرا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ صرف جسٹ 934 روپے جو ہے وہ لگائے گئے ہیں، لیکن ماہ جولائی کے اندر 2891 روپے، ماہ اگست کے اندر 3115 روپے، یعنی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ اتنے تیزی کے ساتھ جو ہے یہ فیول کے پرائس بڑھ رہے ہیں، عوام کیسے دے گی جو ہے۔ میں نے اکثر لوگوں سے جب مختلف لوگوں سے معلومات وغیرہ کی تو لوگوں کا کہنا یہی تھا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، آٹا، گھی، شکر، پتی، دیگر بہت سارے معاملات، انسان بچوں کی فیسیں ہو گئے، ہسپتال کے خرچے ہو گئے، دیگر معاملات ہو گئے، ٹرانسپورٹیشن ہو گئی، گھر کے اخراجات ہو گئے، گھر کا کرایہ ہو گیا، ان تمام معاملات کو نکالنے کے بعد یہ بل کے صورت میں اور یہ ایڈجسٹمنٹ کے نام پر ہے، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام پر جو ہے اس طرح کا جو اضافی اخراجات جو ہے صارفین پہ ڈالے جائیں گے تو وہ کہاں سے برداشت کریں گے جو ہے، اور کب تک برداشت کریں گے۔ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اور یہ تمام معاملات کو وہ اپنے عوام کے لیے بہتر انداز میں سوچے جو ہے، اور اس ویڈیو بنانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ کسی ادارے پہ تنقید کرنا نہیں ہے، حکومت پہ تنقید کرنا نہیں ہے، مقصد صرف بتانا یہ کہ وہ پالیسی میکرز، وہ تھنک ٹینکر، وہ اس بات پہ ضرور غور کریں کہ دیکھیں یہ ایک وقت ہے کہ جس میں آپ یہ غور کر لیجئے۔ دیکھیں اگر مثال کے طور پر یہ معاملہ اگر اس طریقے سے سیٹل ڈاؤن نہیں ہوا اور لوگوں پر اسی طرح اضافی بوجھ ڈالا گیا
تو پھر صورتحال کیا ہوگی وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں اس معاملے کے اندر جو ہے. تو میری آپ تمام حضرات سے، تمام اہل اقتدار سے، تمام ارباب اختیار سے یہی گزارش ہے کہ برائے مہربانی جو ہے اس معاملے میں غور و فکر کریں اور عوام کو ریلیف دے جو ہے. یا دیکھیے یہ صرف میری آواز نہیں ہے بلکہ ان بے شمار ایماندار صارفین کی آواز ہے جو اپنے دل میں خوف خدا رکھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر جواب دہ ہونا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے یہ جو پیسہ جو ہم بجلی خرچ کر رہے ہیں، یہ جو پیسہ جا رہا ہے وہ ہمارے ملک کو جا رہا ہے، اور یہ ہمارے ملک کو جانے کے بعد اس کی ترقی اور تعمیر کا سلسلہ بنے گا. لیکن اسی صارف پر، اسی شخص پر اگر آپ ایسا بوجھ ڈال دیں کہ جو وہ برداشت نہ کر سکے، تو مجھے بتائیں کہ اس کا پھر رزلٹ کیا نکلے گا. حکومت کی کمزوریاں، غلط فیصلے، لائن لاسز، بجلی کی چوری، یہ وہ تمام معاملات ہیں جس کی وجہ سے بجلی کے محکمہ جو ہے وہ اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر پا رہا. اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے ٹیکسز کا بوجھ جو وہ ایماندار صارفین کو جو ہے اٹھانا پڑ رہا جو ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ خدا را جو ہے اس پہ ضرور نظر ثانی کریں، کر اللہ کی بارگاہ میں جا کر جواب دینا ہے. تو اس طرح کے ٹیکسز کی صورت میں تو بہرحال انسان جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر یہ نہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا وہ جو ہے، اور مزید پریشانی کا شکار ہوگا، مزید بیماریوں کا شکار ہوگا، مزید مشکلات کا شکار ہوگا. تو خدا را ریاست جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، ایک ماں کی طرح سوچیے اور ان لوگوں کے بارے میں ضرور سوچیے جو اس حوالے سے پریشان ہے جو ہے. میں بس یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے راہ ہدایت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سے فقط یہی دعا کروں گا کہ اللہ ہمارے معاملات میں آسانی فرمائے اور جو مشکلات ہیں ان کے اندر آسانی فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. آپ کا بہت بہت شکریہ.